گنڈا پور جیسی توپ بائے جاوید چودھری۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے جنوری 2022 میں واپس چلے جاتے ہیں۔ عمران خان اس وقت وزیر اعظم تھے۔ قومی اسمبلی میں ان کی 125 نشستیں تھیں اور یہ سینٹ میں 24 ارکان کے ساتھ پہلے نمبر پر تھے۔ پنجاب، کے پی، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ان کی حکومتیں تھیں۔ فوج ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ میاں نواز شریف لندن میں بیٹھے تھے۔ پی ٹی آئی کے کارکن ان کے فلیٹ کے نیچے کھڑے ہو کر انہیں روزانہ گالیاں دیتے تھے اور یہ باہر نکلنے کے قابل نہیں تھے۔ میاں شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلیمان شہباز اور مریم نواز مقدمے بھگت رہے تھے۔ نون لیگ کی باقی قیادت بھی ایک عدالت سے دوسری میں دھکے کھا رہی تھی۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو بھی مقدموں کے ساتھ کراچی میں بیٹھے تھے۔ پی ڈی ایم ٹوٹ چکی تھی۔ مولانا فضل الرحمان ڈیرہ اسماعیل خان تک محدود تھے۔ پاکستان کی اکانومی قدرے مضبوط تھی۔ مالیاتی ذخائر $17 بلین تھے۔ ڈالر کی ویلیو 176 روپے تھی۔ ایکسپورٹس $30 بلین سے زیادہ تھی اور اسٹاک ایکسچینج 45,500 پوائنٹس تک تھی۔ لیکن پھر تحریک عدم اعتماد آ گئی۔ اتحادی جماعتیں حکومت کا ساتھ چھوڑ گئیں اور پی ٹی آئی کے 22 ارکان نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ عمران خان کے پاس اس وقت دو راستے تھے۔ یہ باعزت طریقے سے مستعفی ہو جاتے یا مردوں کی طرح عدم اعتماد کا سامنا کرتے اور اس کے بعد اپوزیشن میں بیٹھ جاتے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں ان کی اکثریت تھی، چنانچہ نئی حکومت ایک بھی بل پاس نہیں کرا سکتی۔ دو صوبوں اور کشمیر اور گلگت بلتستان میں ان کی حکومتیں تھیں۔ حکومت وہاں بھی بے بس ہو جاتی۔ پی ڈی ایم مختلف مفادات کی پارٹیوں کا مربع تھی اور یہ لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ عرصے نہیں چل سکتے تھے اور یوں 2-3 ماہ میں عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن جاتے یا پھر حکومت مکمل فیل ہو کر نئے الیکشن کرانے پر مجبور ہو جاتی اور اس کے نتیجے میں بھی عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن جاتے۔ لیکن خان صاحب نے سیدھے اور آسان راستے کی بجائے مشکل اور ناقابل قبول راستہ پسند کر لیا۔ انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفے دے کر دشمن کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا اور پی ڈی ایم حکومت نے ایسے قانون بنا دیے جن کے نتیجے میں عمران خان سڑکوں پر آتے چلے گئے اور اس اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراتے چلے گئے جو انہیں اقتدار میں لے کر آئی تھی اور ان کی سب سے بڑی سپورٹ بھی تھی۔ خان صاحب نے پنجاب اور کے پی حکومتیں بھی توڑ دیں اور آخر میں 9 مئی بھی کر دیا اور اس کھیل میں پی ڈی ایم تگڑی ہوتی چلی گئی اور عمران خان اور ان کی پارٹی مشکلات میں پھنستی چلی گئی۔ یوں یہ خود بھی جیل پہنچ گئے اور ان کے ساتھی بھی، اور باہر رہ گئے ان میں سے 90% اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں اور یہ اب پارٹی کو مزید نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ اس جنگ میں پارٹی اور عمران خان کے ساتھ ساتھ ملک کا بیڑا بھی غرق ہو گیا۔ ڈالر 300 روپے پر پہنچ گیا، اسٹاک ایکسچینج کریش کر گئی، مالیاتی ذخائر سرخ لکیر تک پہنچ گئے، انڈسٹری بند ہو گئی، ملک بے روزگاری، کساد بازاری اور مہنگائی کی دلدل میں دھنس گیا اور آئی ایم ایف پاکستان کا باعث بن گیا۔ عمران خان آج 2024 کے الیکشنز میں دوبارہ بڑی فورس بن کر ابھر آئے ہیں۔ یہ ایک سچ ہے اور اس سے انکار ملک، عوام اور جمہوریت تینوں کی توہین ہوگی۔ لیکن اس سے بھی بڑا سچ یہ ہے، عمران خان کی تمام تر مقبولیت کے باوجود قومی اسمبلی میں صرف 92 سیٹیں ہیں اور یہ کے پی میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ لہٰذا اگر فروری 2024 کا فروری 2022 سے تقابل کیا جائے تو عمران خان گین کرنے کی بجائے لوز کرتے نظر آئیں گے۔ قومی اسمبلی میں 2022 میں ان کی 125 سیٹیں تھیں اور یہ 2 صوبوں اور 2 یونٹس میں بھی حکومت کر رہے تھے۔ یہ بنی گالہ اور زمان پارک میں بیٹھے تھے اور وہ پولیس جو آج ان کو دھکے دے رہی ہے وہ ان کی حفاظت اور سلیوٹ کرتی تھی۔ لہٰذا اگر عمران خان نے یہیں آنا تھا تو پھر اتنی طویل جدوجہد اور ضلالت کی کیا ضرورت تھی؟ آپ 2022 میں چپ چاپ اپوزیشن میں بیٹھ جاتے اور آج آپ اور آپ کی پارٹی بھی سلامت ہوتی اور آپ کو جیلیں اور مقدمے بھی نہ بھگتنا پڑتے۔ آج اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے خلاف نہ ہوتی اور آپ کے ساتھیوں کو مقدمے اور مارے بھی نہ سہنا پڑتی۔ لہٰذا سوال یہ ہے، آپ کو اس سارے کھیل کا عملی طور پر کیا فائدہ ہوا؟ کیا خوف کی زنجیریں ٹوٹ گئیں؟ کیا حقیقی آزادی مل گئی اور کیا ہم غلامی سے نکل آئے؟ آپ اگر دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں گے تو آپ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے معاشرے میں خوف بھی 1000 گنا بڑھ گیا ہے اور ملک بھی آئی ایم ایف کی غلامی میں چلا گیا ہے اور سول اتھارٹی کی جو تھوڑی بہت سپیس تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور عمران خان کو بھی بالآخر ایک بار پھر اسی نظام پر اعتبار کرنا پڑا جسے یہ ٹھڈا مار کر نکلے تھے۔ دوسرا سوال، آپ کو اگر اس نظام پر یقین نہیں تھا تو پھر آپ الیکشن نہ لڑتے، آپ لے آتے عوامی انقلاب اور توڑ دیتے خوف اور ظلم کی زنجیریں۔ آپ عدالتوں، جیلوں اور الیکشن کمیشن کو بھی نہ مانتے اور بنا لیتے ریاست مدینہ۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے، طویل ترین خواری، ضلالت اور رگڑے کے بعد بھی آپ کو اسی سسٹم میں واپس آنا پڑا جسے آپ چھوڑ کر گئے تھے اور آپ کو سارے کیک کی بجائے صرف ایک پیسٹری پر اکتفا کرنا پڑا۔ چنانچہ آپ نے بنیان الٹی کر کے جوؤں کو کتنا تھکا لیا؟ آپ نے کون سا پہاڑ توڑ دیا؟ کیا ان سوالوں کا جواب ہے کسی کے پاس؟ عمران خان کے پاس اب بھی 2 آپشن موجود ہیں۔
یہ کھلے دل کے ساتھ نظام کو تسلیم کر لیں، اپوزیشن میں بیٹھ جائیں یا پھر کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیں اور سڑکوں کی بجائے پرفارمنس کو اپنی طاقت بنائیں۔ سسٹم اور پرفارمنس ہی سیاست کی اصل جان ہے، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اور دوسرا، یہ ایک اور 9 مئی فرما لیں اور اس کے بعد یہ اسی طرح جیل میں بیٹھے رہیں، کارکن سڑکوں پر خار ہوتے رہیں، پارٹی کے لیڈر غاروں میں چھپے رہیں اور ملک ڈیفالٹ کر جائے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر یہ ہو گیا تو کیا عمران خان بھارت میں جا کر حکومت بنائیں گے؟ جب گھوڑا ہی نہیں رہے گا تو سوار کس پر سواری کرے گا؟ جب کشتی ہی نہیں ہوگی تو مسافر کہاں جائیں گے؟ اور ہم اگر فرض کر لیں عمران خان کی یہ سیاست کامیاب ہو جاتی ہے، یہ زبردستی اقتدار پر قابض ہو جاتے ہیں، تو سوال یہ ہے، کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کے ساتھ حکومت چلا سکیں گے؟ اور کیا یہ IMF، امریکہ، چین اور عرب ملکوں سے مذاکرات کر سکیں گے؟ ملک کی حالت یہ ہے، اگر ہمیں پیٹرول نہ ملے تو 15 دنوں میں پورا ملک بیٹھ جائے گا، جہاز، گاڑیاں اور کارخانے بھی بند ہو جائیں گے، اور بجلی، پانی، موبائل فون اور انٹرنیٹ بھی۔ دوسرا، عوام نے اگر آپ کو ووٹ دیے ہیں تو انہوں نے نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUI، MQM، IPP اور کاف لیگ کو بھی مینڈیٹ دیا ہے۔ کیا آپ کے ووٹ پاک اور ان کے ناپاک ہیں؟ آپ اگر اپنا مینڈیٹ مان رہے ہیں تو ان کا مینڈیٹ تسلیم کیوں نہیں کر رہے؟ کیا ان کے ووٹرز انڈیا سے آئے تھے؟ اور دوسرا، آپ کو کس نے بتا دیا جب تک آپ ہیں عوام اس وقت تک کسی دوسرے کو پسند نہیں کر سکتے، اور ان کا خدا کوئی اور ہے اور آپ کا خدا کوئی اور؟ کیا یہ بات عجیب نہیں؟ آپ KP میں رزلٹ مان رہے ہیں لیکن اسی الیکشن اور اسی الیکشن کمیشن کے پنجاب اور وفاق کے رزلٹ کو تسلیم نہیں کر رہے۔ آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت کو نہیں مانتے، مگر ان کے ٹرینڈ پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی آپ کے وائس چیئرمین اور صدر ہیں، اور آج بھی آپ کی آدھی پارٹی ان چور پارٹیوں کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ چنانچہ آپ کے پاس اب صرف ایک ہی آپشن ہے، آپ سسٹم کو مان لیں اور اندر سے تبدیلی لے کر آئیں، ورنہ آپ اسی طرح سڑکوں پر بیٹھے رہیں اور اپنی اور ملک کی مزید مت مار لیں۔ میرا خیال ہے عمران خان کو اب حالات کو سمجھنا چاہیے، انہیں بھی اب ادراک ہو جانا چاہیے، یہ نفرت کا جھنڈا نیچے کریں، KP میں حکومت بنائیں اور علی امین گنڈا پور کی جگہ کوئی جیتا جاگتا، پڑھا لکھا اور سمجھدار شخص لے کر آئیں جو عوام کا مقدر بھی تبدیل کرے اور آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بھی بہتر بنا دے۔ آپ اگر اس بار بھی وہاں کوئی عثمان بزدار پلس لے آئے تو ملک کا مزید بیڑا غرق ہو جائے گا اور آپ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوریاں بھی بڑھ جائیں گی۔ دوسرا، اگر آپ نے حالات کی نزاکت کو نہ سمجھا تو آپ اپنے 92 ارکان سے بھی جائیں گے، ان میں سے 50 لوگ کمزور ہیں، یہ اب تک پارٹی میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ریاست عمران خان کو سسٹم میں حصہ دے کر انگیج کرنا چاہتی ہے۔ PTI کو اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اگر یہ موقع بھی ضائع ہو گیا تو پھر انہیں 2028 کا انتظار کرنا ہوگا اور اس وقت تک پل رہیں گے اور نہ ان کے نیچے پانی۔ چنانچہ مہربانی فرمائیں گنڈا پور جیسی توپ واپس توپ خانے میں رکھیں اور سسٹم میں آئیں، آپ اور ملک کی بقا اسی میں ہے، ورنہ آپ کے حصے کچھ نہیں آئے گا۔